لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو عزیز طلبہ، مسلم اور غیر مسلم تعلقات کے دو پہلو، سماجی تعلقات اور معاشی تعلقات، اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ سیاسی تعلقات اور مذہبی تعلقات پر آج بات ہوگی کہ انتخابی نظام میں، الیکشن میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ملتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک تنظیم حلف الفضول کے نام سے قائم ہوئی۔ چونکہ مکے میں کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی کورٹ نہیں تھا، پولیس کا نظام نہیں تھا، تو جب کوئی آدمی دوسرے پر ظلم کرتا تو قبائلی نظام کے تحت مظلوم کے قبیلے کے لوگ اس کا تعاون کرتے تھے۔ جو مظلوم ہے، اگر اس کا تعلق کسی چھوٹے اور کمزور قبیلے سے ہوتا یا وہ مکے کے باہر کا ہوتا تو کوئی اس کا ناصر و مددگار نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں ایک واقعہ مکہ میں پیش آیا، اور ایک شخص جو مکے سے باہر تھا، قریش کے ایک صاحب کے پاس ان کے کچھ بقایا جات تھے، عاص بن وائل کے پاس، تو اس نے ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ کعبۃ اللہ کے صحن میں آ کر لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے۔ اس وقت مکے کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم سب کو مل کر مظلوم کی مدد کرنی چاہیے اور ظالم سے اس کا حق دلانا چاہیے۔ تو اس میں چونکہ کئی لوگ ایسے تھے جن کے تو یہ سارے لوگ ظالم کے پاس پہنچ جاتے، ان کے ہاتھوں میں ایک جھنڈا بھی ہوتا اور اس پر دباؤ ڈالتے کہ وہ مظلوم کا حق ادا کرے۔ اس سے ہمیں ایک اصل ملتی ہے۔ دیکھو، سیاسی نظام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قانون کو فوقیت حاصل ہو، سماج میں ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کو ظلم سے بچایا جائے۔ تو اس کے لیے ضرورت، اسی کے لیے سیاسی نظام ہوتا ہے۔ یہ جو انجمن حلف الفضول قائم ہوئی، اس کا بھی مقصد یہی تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سرگرمی کے ساتھ شریک ہوئے۔ یہ تو نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن نبوت کے بعد مدنی زندگی میں بھی حضور نے فرمایا کہ یہ معاہدہ مجھے اتنا پسند ہے، لو دعیت الیہ لأجبت، اگر آج بھی مجھے اس کی طرف دعوت دی جائے تو میں اس دعوت پر لبیک کہوں گا۔ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ بن ابی سفیان کا بیٹا ولید، ان دونوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھمکی دی کہ اگر تم ظلم کرو گے، انصاف نہیں کرو گے تو میں پھر حلف الفضول کی تحریک شروع کروں گا۔ اور اس کا اثر یہ ہوا
کہ ولید نے وہ حق ادا کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا ہے، لیکن حضور کے نبی بنائے صحابہ کے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ چیز قابل عمل ہے، تو اس لیے اس سے غیر مسلموں کے ساتھ ایک سیاسی تعلق کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ایک عہد نامہ بنایا جس پر یہودی قبائل کے بھی دستخط لیے، انصار کے بھی دستخط لیے، مکے سے جو مہاجر قبائل آئے تھے ان کے بھی دستخط لیے۔ اس معاہدے کی روح بھی یہی تھی کہ تمام لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، لیکن باہر سے اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام نے اس بات کو منع نہیں کیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہو۔ اسی بنیاد پر ہمارے ملک ہندوستان میں جب ملک آزاد ہو رہا تھا تو بیشتر علماء نے ہندوستان میں ایک قومی حکومت کا مطالبہ کیا تھا جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں اور ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل۔ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نے دو قومی نظریے کا تصور پیش کیا کہ مسلمانوں کا الگ ملک ہو، ہندوؤں کا الگ ملک ہو۔ اس سے جو نقصانات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ سیاسی تعلقات اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، حکومت میں شرکت، پارٹی میں شرکت، ملک میں انصاف قائم کرنے کی جد و جہد میں شرکت، ظلم کو روکنے کی جد و جہد میں شرکت، دو باتوں پر ہوگی۔ ایک بات ہے منصفانہ قانون کی اطاعت، جو قانون انصاف کے خلاف نہیں ہو ان کی اطاعت شرعاً ہم پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو معاہدات ہیں ان کو پورا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو کیونکہ ہر آدمی اپنے عہد کے بارے میں جواب دہ ہوتا ہے۔ عقد میں دو طرفہ عہد شامل ہو گیا، عہد میں ایک طرفہ عہد شامل ہو گیا۔ تو ہم جو اس ملک میں رہتے ہیں یا جہاں کہیں مسلمان غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ایک معاہدہ کے تحت رہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی جان و مال، عزت و آبرو، مذہبی جذبات کا احترام کریں گے اور تمام لوگوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اور بہت سے دوسری چیزوں کی آزادی حاصل ہوگی۔ لہٰذا جو قانون یہ حکومت بنائے، ہم نے جب اس ملک کی شہریت قبول کی ہے تو یہ عہد کیا ہے کہ ہم اس ملک کے قانون کا احترام کریں گے۔ اب جیسے ہمارے ملک میں بجلی فراہم کی جاتی ہے اور بجلی کا بل بھی لیا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے مسلم محلوں میں لوگ وائر ڈال دیتے ہیں الیکٹرک وائر پر اور بغیر پیسے کے بجلی لیتے ہیں۔ یہ جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا، یہ چوری ہے شرعاً، کیونکہ ہم نے معاہدات کا احترام کرنا ضروری ہے۔ گورنمنٹ نے ہیلمٹ پہننا چاہیے،
اور آپ ہیلمٹ نہیں پہنتے، تو یہ ایفاء عہد کے خلاف ہے۔ جتنے بھی ملک ایسے قوانین ہیں جو صراحتاً خلاف شریعت نہیں ہوں، ان معاہدات کو، ان قوانین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے صرف قانوناً ہی ضروری نہیں ہے، شرعاً بھی ضروری ہے، شرعاً بھی یہ ہمارے واجبات میں ہے۔ تو ایک بنیاد ان تعلقات کی کیا ہے؟ منصفانہ قوانین کی اطاعت۔ جو قوانین غیر منصفانہ ہوں یا غیر شرعی ہوں، ان میں ہمیں جہاں تک ہمارے لیے ان سے بچنا ممکن ہو، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرض کیجئے کہ کبھی ملک میں یہ قانون بن جائے کہ سب کو شراب پینی ہو، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے ابھی ایک قانون بن گیا کہ 3 طلاق کے بعد بھی عورت آپ کی بیوی ہی ہے، اس سے شوہر و بیوی کی طرح زندگی گزارنا چاہیے، یہ خلاف شرع ہے، تو اس سے ہم بچیں گے۔ تو اس بات کا جو منصفانہ قوانین ہوں، جو قوانین شریعت سے نہیں ٹکراتے ہوں، ان میں حکومت کے قانون کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا ہم پر واجب ہے۔ دوسری بنیاد اس کی یہ ہے کہ ہم ظلم کی مخالفت کریں گے۔ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہمارے سیاسی اتحاد کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ ظلم چاہے ہمارے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، ہم ظلم کی مخالفت کریں گے۔ جیسے مسلمان ہیں، ان کو ان کے مذہب پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ دستور میں ہم کو جو حقوق دیے گئے ہیں، یہ اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر کسی غیر مسلم بھائی کے ساتھ ظلم ہوتا ہو، جیسے ہمارے ہی ملک میں ہریجنوں اور دلتوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اس میں اس کی مخالفت کرنا، اور جو غیر مسلم بھائی ظلم کے خلاف کھڑے ہوں ان کا ساتھ دینا یا خود آگے بڑھ کر اس کی قیادت کرنا، یہ ہماری ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ حدیث موجود ہے، من رأى منکم منکرا فإن استطاع یغیرہ بیدہ فلیفعل۔ جو آدمی کسی منکر کو دیکھے، منکر میں ظلم بھی داخل ہے، اور وہ اس کو اپنے ہاتھ سے قوت بازو سے بدل سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ ویسا کرے۔ اور بعض روایتوں میں ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، امر کا صیغہ ہے، وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے تبدیلی نہیں لا سکتا، اتنی قوت نہیں ہے تو زبان سے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو قلب سے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا اصول بیان کیا ہے۔ جہاں طاقت استعمال ہو سکتی ہو، طاقت استعمال کی جائے، اور طاقت صرف لاٹھی اور ڈنڈے کی طاقت نہیں ہوتی، قانون کی طاقت بھی ہوتی، ووٹ کی طاقت بھی ہوتی، اور جہاں زبان سے ممکن ہو تو زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے اس کو قبول نہ کرے، اس کو برا سمجھے۔ قول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ بری بات کے زور سے کہنے کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس سے ایک استثناء ہے، سوائے اس کے کہ جو مظلوم ہو۔ مظلوم آواز اٹھا سکتا ہے، مظلوم اپنی آواز لگا سکتا ہے،
تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ظلم کے خلاف اللہ تعالیٰ کو بہت اونچی آواز بلا وجہ تیز آواز میں بات کرنا یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ آواز ظلم کے خلاف لگائی جا رہی ہو تو اس کی اجازت ہے۔ اسی میں اسی کا ایک حصہ ہے احتجاج۔ احتجاج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی، یعنی کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، اور کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اٹھاؤ جی، اچھا۔ دیکھیے، اصل میں احتجاج کا جائز ہونا اور نہ ہونا یہ اس بات پر موقوف ہے کہ آپ کیسے احتجاج کرتے ہیں اور کس بات پر احتجاج کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھی بات کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ دلی کے پولیس کمشنر نے اس سے پہلے ایک نامناسب واقعہ پیش آیا تو اس نے بیان دیا کہ لڑکیوں کو بھی اپنے لباس کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ایسا ڈھکا چھپا لباس پہننا چاہیے کہ اس سے دوسرے لوگوں میں برائی کے جذبات پروان نہیں چڑھیں۔ تو اس پر بہت احتجاج ہوا، خواتین کی تنظیموں نے ہم کیا پہنے کیا نہیں پہنے ہماری مرضی ہے، یہ بھی ایک احتجاج ہوتا ہے۔ اس احتجاج کو آپ کیا کہیں گے، جائز یا ناجائز؟ ناجائز۔ اور ایسا احتجاج بھی ہے جو واقعی ایک جائز چیز پر ہوتا ہے، جو انصاف کے لیے احتجاج ہوتا ہے۔ تو احتجاج اگر جائز بات کے لیے ہو، جائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، احتجاج کا صحیح طریقہ اختیار کیا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے احتجاج کا اعلان کر دیا کہ آج پہیہ جام ہوگا، اب تمام گاڑیوں کو آپ نے روک دیا، ٹرینیں آ رہی ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، بسیں رکی ہوئی ہیں، مریضوں کی ایمبولینس رکی ہوئی ہے، گاڑیوں کے کوئی آدمی بہت ضروری کام سے جا رہا ہے، کسی کی فلائٹ ہے، آپ نے اس کے وہ ہوا کھول دی اس کی۔ سوچیے یہ کیا جائز ہے یا ایذا پہنچانا ہے؟ یہ ایذا پہنچانا ہے۔ کوئی ایسی چیز بنی ہوئی ہے جو عوامی فائدے کی ہے، ریلوے اسٹیشن بنا ہوا ہے، بس کے ٹھہرنے کے لیے کوئی عمارت بنی ہوئی ہے تاکہ مسافروں کو سہولت ہو، اب آپ کو اتنا طیش آیا کہ آپ نے اس کو آگ لگا دیا، جو بس لوگوں کو لے کر جاتی تھی اس کو آپ نے جلا دیا، یہ احتجاج درست ہوگا؟ 2 شرطوں کے ساتھ احتجاج درست ہوگا۔ احتجاج کسی جائز مطالبے پر مبنی ہو، نمبر 1۔ احتجاج اس طرح کرے کہ جس سے دوسروں کو نقصان نہ ہو اور اجتماعی املاک کو نقصان نہیں ہو۔ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں اسی لیے احتجاج کی جگہ مقرر ہے، برطانیہ وغیرہ میں بہت بڑا میدان ہے، جس کو احتجاج کرنا ہوتا ہے وہ اس میدان میں جا کر احتجاج کرتے ہیں، اور وہیں آ کر میڈیا والے فوٹو لے لیتے ہیں، حکومت کے نمائندے آتے ہیں، وہ آپ کی شکایت حسین ساگر کے پاس، اس کو چندرا بابو نائیڈو نے اپنے زمانے میں وہ احتجاج کی جگہ متعین کر دیا، جس کو احتجاج کرنا ہے وہاں جا کر احتجاج کریں۔ لیکن بعض لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، ادھر ادھر راستوں میں احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو احتجاج کا ایک علامتی عمل ہے، احتجاج کا مطلب ہے اپنی ناراضگی کا اظہار۔ تو ناراضگی کے اظہار کے لیے کسی کو مکہ مارنا، لاٹھی مارنا ضروری نہیں، آپ بہتر طریقے پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، بشرطے کہ حکومت بھی اتنی مہذب ہو کہ اس زبان کو سمجھتی ہو۔ تو اس لیے
جائز چیز پر اور جائز طریقے پر احتجاج کرنا درست ہے. جو چیزیں جائز نہیں ہیں ان کے لیے احتجاج جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے ناروا طریقہ اختیار کرنا جو لوگوں کے لیے ضرر کا باعث ہو جائے یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی سے متعلق سیاسی تعلقات سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے لیے غیر مسلم حکومت کے اندر کوئی عہدہ قبول کرنا جائز ہے؟ آپ کو کوئی وزارت دے دی گئی، آپ کے لیے اس کا قبول کرنا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء شروع سے اس کو جائز قرار دیتے آئے ہیں، اور اس کی دلیل ہے کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے جو تمہاری وزارت خزانہ ہے وہ ہمارے حوالے کر دو، تمہارے فائنانس کا شعبہ اس کی منسٹری ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے اور کس طور پر اس کے نظام کو چلانا چاہیے اس کا بھی مجھے علم ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نہ صرف غیر مسلم ملک میں اس کا مطالبہ کرنا بھی جائز. تو یہاں تو میں نے مختصر بات کی ہے. ایک انشاءاللہ ایک بہت اہم محاضرہ ہوگا فقہ الاقلیات پر، تو اس میں ہم اس مسئلے پر زیادہ وضاحت کے ساتھ گفتگو کریں گے. یہ سیاسی تعلقات کا موضوع ہو گیا. آج کا دوسرا عنوان کیا ہے؟ مذہبی تعلقات، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان مذہبی تعلقات. یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، کیونکہ عام طور پر مسلمانوں اور غیر مسلموں میں جو ٹکراؤ ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ مذہب کے معاملے میں ہوتا ہے. تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے آپسی تعلقات کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے. نمبر 1 اپنے دین پر استقامت. نمبر 2 غیر مسلم معاشرے میں جذب ہونے سے، تشبہ اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. نمبر 3 ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ پہلی چیز میں نے کیا کہی؟ اپنے مذہب پر استقامت. اگر ہم غیر مسلم ملک میں بھی ہوں تب بھی اپنے مذہب پر قائم رہنا یہ ضروری ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ 5 طرح کے ہیں. کتنے قسم کے احکام ہیں؟ 5 طرح کے. نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 مناکحات، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 اجتماعی قوانین. دیکھو کہ آدمی مسلم ملک میں ہو یا غیر مسلم ملک میں، اس کے لیے قانون شریعت پر قائم رہنا ضروری ہے. عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم غیر مسلم ملک میں ہوں تو نماز معاف ہو جائے گی، روزے کا حکم ختم ہو جائے گا، زکوٰۃ کا وجوب ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. دوسرے مناکحات، جس کو آج کل پرسنل لاء کہا جاتا ہے، یعنی 2 افراد کے درمیان رشتے کی بنا پر جو تعلق ہوتا ہے اور اس تعلق کی حدود متعین کرنے کے لیے جو قوانین ہیں، یہ سب مناکحات میں شامل ہیں. والدین کا حق اولاد پر، اولاد کا حق والدین پر، شوہر و بیوی کا ایک دوسرے پر حق، اور
میراث کی تقسیم، وصیت اور ہبہ کے احکام، نکاح کے قوانین، طلاق کے قوانین، اور غیر مسلم ملک میں بھی مسلمانوں کے لیے ان مسائل میں حکم شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسے بہت سے مغربی ممالک وہ ہیں جس میں بیٹا اور بیٹی کا حق برابر ہے، تو اگر کسی مسلمان کا وہاں انتقال ہو جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بیٹے کا دوہرا حصہ ہو اور بیٹی کا اس کے مقابلے میں آدھا ہو، لیکن قانون کہتا ہے کہ دونوں کو برابر ہوگا۔ 1,00,000 پاؤنڈ تھے، دونوں 50,000 ہزار پاؤنڈ کے مالک ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ لڑکی کے لیے عدالت کے فیصلے اور ملک کے قانون کی بنیاد پر 50,000 پاؤنڈ حاصل کرنا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ قانون کچھ بھی ہوا، ہم حکم شریعت کے پابند ہیں۔ ہمارے ملک نے ایک اندھا قانون بنا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کی بیوی ہے، پہلے تو 3 سال جیل کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو، اس کے بعد گھر آئے تو پھر اس بیوی کو لے کر جائے اپنے گھر کہ ابھی ہمارا رشتہ باقی ہے۔ اب یہ آئندہ اس کا اثر کیا پڑے گا، اس لڑکی کا کیا حشر ہوگا، اس مرد کا کیا حشر ہوگا جب 3 سال وہ جیل میں رہ کر آیا ہے، تو کیسی نفرت آپس میں پیدا ہو چکی ہوگی۔ اس سے قطع نظر کیا کسی مسلمان عورت کے لیے یہ بات جائز ہوگی کہ اس قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس مرد کو مجبور کرے یا مرد اس عورت کو مجبور کرے کہ تم ہمارے ساتھ ازدواجی زندگی گزارو؟ کیا یہ چیز جائز ہوگی؟ جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے، چاہے آپ کسی مسلم ملک میں ہوں یا غیر مسلم ملک میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسرے قسم کے قوانین کیا لکھے ہیں ہم نے؟ معاملات مالیہ، مالی قوانین، مالی معاملات سے متعلق قوانین۔ شریعت میں جو مالی معاملات ہیں، اسلام میں سود کو حرام کیا گیا ہے، اسلام میں قمار کو حرام قرار دیا گیا ہے، خنزیر کی بے جائز نہیں ہے، شراب کی بے جائز نہیں ہے، اگر کوئی بیچ دے تو اس کی قیمت حلال نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آج کل پوری دنیا کے قانون میں اس کی اجازت ہے، یہاں تک کہ مسلم ملکوں میں بھی اس کی اجازت ہے۔ تو کیا وہاں کے قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر کوئی کہے کہ بھائی میں سور کھاتا نہیں ہوں، میں صرف بیچ لیتا ہوں، برادران وطن اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑا اس کا بزنس کروں، تو کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ کیونکہ چاہے آپ غیر مسلم ملک میں ہوں، مالی معاملات میں آپ احکام شریعہ کے مکلف ہیں۔ یہ اعتقادات، مناکحات اور معاملات مسلم ملک میں، اس میں قانون شریعت پر قائم رہنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب 2 باقی رہ گئے۔ اچھا، اعتقادات کی تشریح ہم نے نہیں کی، یہ عبادات اور احوال شخصیہ اور معاملے۔ اعتقادات تو بالکل واضح ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ پر ہم لوگوں کا کہ ایک ہونے پر ہمارا ایمان ہے، کہیں بھی ہو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ وندے ماترم گاؤ، اس کی اجازت ہوگی؟ جائز نہیں ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کسی ریاست میں کہا جائے کہ بھائی آپ جے شری رام کا نعرہ لگایا کیجیے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کہیں بھی ہوں، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، اس میں ہم کسی دوسرے کے ساتھ جذب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چاروں چیزیں، اعتقادات، عبادات، احوال شخصیہ، معاملات، اس میں اپنے مذہب پر استقامت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد رہ گئے عقوبات اور اجتماعی معاملات، جرم و سزا کا قانون اور اجتماعی قوانین، ملک کا انتظام کیسے ہوگا،
الیکشن کیسے ہوگا، عدالتیں کیسے بنیں گی، یہ جو قوانین ہیں اگر مسلمان غیر مسلم ملک میں ہوں تو وہ ان معاملات میں قانون شریعت کے اب اوپر عمل کرنا ضروری نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے چوری کر لی تو آپ نے نئے مدرسے سے پڑھ کر گئے تھے، بہت جوش میں تھا، کہا بھائی اس کا ہاتھ کاٹو، اس بیچارے کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، یہ جائز ہوگا؟ اس لیے کہ اس سزا کا نفاذ کہاں ہوگا؟ دارالاسلام میں ہوگا، دارالکفر میں اس سزا کا نفاذ نہیں ہے۔ جتنی حدود ہیں ان کے نفاذ کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ یہ واقعہ دارالاسلام میں پیش آیا ہو۔ یہاں تک کہ اگر دارالحرب میں کسی نے چوری کی اور بھاگ کر دارالاسلام میں آ گیا تب بھی اس پر چوری کی سزا نافذ نہیں ہوگی۔ پر استقامت، بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بنیاد کیا ہے؟ تشبہ، غیر مسلموں سے مشابہت سے بچنا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب سوال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیشہ لحاظ رکھا۔ دیکھیں سلام کرتے ہیں، جو عیسائی تھے وہ اس طرح سلام کرتے تھے جیسا آج کل فوجیں سلامی دیتی ہیں، جو یہودی تھے ایسے سلام کیا کرتے تھے، جو اہل ایران تھے وہ بادشاہ کے سامنے جھک جاتے تھے، بالکل رکوع میں چلے جاتے تھے یا بعض دفعہ سجدے میں چلے جاتے تھے۔ یہ سب سلام اور ملاقات کے طریقے تھے۔ اسی لیے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کے لیے کیا جھک سکتا ہوں، کیونکہ یہ وہاں احتراماً سلام کا ایک طریقہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا سلام کا ایک سیدھا سادہ طریقہ ہے اور بہترین کلمے آپ نے اس کے لیے منتخب فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انہی الفاظ میں اس کا جواب دینا ہے۔ کوئی اتنا لمبا سلام نہیں کر سکتا تو مختصر کر لے، السلام علیکم کہہ دے، ورحمۃ اللہ تک کہہ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کی؟ تاکہ غیر مسلم حضرات سے مشابہت سے مسلمان بچ سکیں۔ تو اس لیے اس کی ضرورت تو ہر جگہ ہے، لیکن غیر مسلم معاشرے میں، ملے جلے سماج میں اپنے آپ کو تشبہ سے بچانا زیادہ ضروری ہے تاکہ اپنا دینی تشخص قائم رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چیز میں تشبہ کی ممانعت؟ تشبہ ہر چیز میں آپ تشبہ سے نہیں بچ سکتے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ پلیٹ میں کھاتے ہیں، آپ نے کہا نہیں میں بگونے میں کھاؤں گا تاکہ تشبہ نہیں ہو۔ سوچے کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو غیر مسلم بھائی ہیں بس جا رہی ہے پچھم طرف، وہ پچھم طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا نہیں میں پورا طرف ہو کر بیٹھوں گا۔ ہر چیز میں تشبہ سے بچا نہیں جا سکتا۔ بیشتر معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک دوسرے کی مشابہت ہوتی ہے۔ دکان کا ڈیزائن ہے، مکانات کا ڈیزائن ہے، چپلوں اور جوتوں کا ڈیزائن ہے، کپڑے ہیں، کپڑے کی نوعیت ہے، فرنیچر ہے، ہر چیز میں آپ تشبہ سے نہیں بچ سکتے۔ تو معلوم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر چیز میں تشبہ سے نہیں بچایا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو مہینوں کے 12 نام ہیں، اسلام سے پہلے بھی یہی نام تھے، آپ نے ان ناموں کو برقرار رکھا۔ آپ دیکھیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلام سے پہلے تھیں اور اسلام نے ان کو قائم رکھا۔ جیسے جو عرب تھے وہ بھی حج کیا کرتے تھے، حج کے بہت سے افعال وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو کیے جاتے تھے۔ جن چیزوں میں وہ سنت ابراہیمی سے ہٹ گئے تھے
ان میں اسلام نے تبدیلی کی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کن چیزوں میں تشبہ کی ممانعت ہے؟ دیکھیے، ایک تو دینی معاملات میں، شعائر دین میں تشبہ جائز نہیں ہے۔ شعائر دین میں تشبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی مسلمان اپنے گھر میں ایک تاقچہ بنا لے کہ بھائی یہ ادھر ایک فریم لگائے ہوئے ہیں، اس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی ایک تاقچہ ہے، اس میں ہنومان جی کی مورتی رکھ دیں گے، یہاں اس ملک میں جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو عقیدے میں تشبہ ہو گیا جس پر ایمان کی بنیاد ہے۔ تو جو شعائر دین ہیں ان میں تشبہ باعث کفر ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے لکھا کہ زنار پہننا، جو برہمن پہنتے ہیں زنار، اس کو ہمارے بہت سے فقہا نے باعث کفر قرار دیا، کیونکہ اس سے ان کا ایک عقیدہ جڑا ہوا ہے۔ نمبر 1 کس میں تشبہ بتایا میں نے؟ شاعر دین۔ نمبر 2 ان کے مذہبی تہواروں میں مشابہت، اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ اب جیسے وہ لوگ ہولی کھیلتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے نا ہولی کتنی خوبصورتی کے ساتھ کھیلی جاتی ہے، کیچڑ اور گندے پانی اور رنگ سب ایک دوسرے پر لوگ پھینکتے ہیں اور بڑی خوشی سے لوگ پھینکواتے بھی ہیں اپنے آپ پر۔ اب آپ کو جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم مسلمان کیا ہندو بھائیوں سے کم ہیں، چلیے انہوں نے اس تاریخ کو ہولی کھیلی ہے، ہم عید سے کہ ایک دن بعد ہولی کھیلیں گے، کیا اس کی اجازت ہوگی؟ یہ مذہبی تہواروں میں تشبہ اختیار کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ جو دیپاولی ہوتی ہے یا دیوالی ہوتی ہے جس میں وہ لوگ چراغ جلاتے ہیں ہمارے ہندو بھائی، اس سے ان کا ایک خاص تصور متعلق ہے۔ اب بہت سے مسلمانوں نے، ادھر تو ماشاءاللہ کچھ کم ہوا ہے، شب برات میں وہ چراغاں کرنا اور اسی طرح سے قمقمے جلانا شروع کر دیا۔ جائز ہوگا؟ یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہمارے عیسائی بھائی کرسمس مناتے ہیں، اب آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ وہاں وہ تارہ 5 کونوں کا وہ تارہ لگائے رہتے ہیں، کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، چلیے ہم لوگ بھی اپنے گھر پر لگا لیں اور ہم لوگ بھی کرسمس منائیں۔ جو مغربی ممالک ہے غیر مسلم بھائیوں کے تہوار ہیں ان میں شریک ہونا جائز، مذہبی تہوار ان میں شریک ہونا جائز نہیں ہوگا۔ شاعر دین میں شریک ہونا جائز نہیں ہوگا۔ شاعر نہ ہمارے لیے یہ جائز ہوگا کہ ہم ان کے شاعر دین کو اختیار کریں، اور نہ ہمارے لیے جائز ہوگا کہ ان کے تہواروں میں شریک ہوں۔ اب شاعر دین میں شرک تو کفر ہے، لیکن اگر تہواروں میں کوئی ان کے ساتھ شریک ہو جائے تو بعض فقہا نے تو کہا کفر ہے۔ دیکھیں لکھا ہے کفر علی قول العلامہ ناصر الدین سمرقندی، بعض فقہا نے اس کو بھی کفر قرار دیا ہے، چونکہ فقہا کا ایک اصول یہ ہے کہ رضا بالکفر بھی کفر ہے۔ اسی لیے بریلوی بھائی ہم سب لوگوں کو کافر کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ کفر پر راضی ہونا، وہ ایک تو ہمارے عمل کو کافرانہ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں جو اس پر راضی ہے، جو ان کو کافر نہیں ٹھہراتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں۔ اور دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کفر نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یہ بات مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس عمل سے شرک کا اظہار نہ ہوتا ہو اس کو ہم بالکل کفر نہیں کہیں گے، لیکن وہ عمل حرام ہوگا۔ جیسے گنیش کا جلوس ہمارے اس میں نکلتا ہے ملک میں، اب آپ اپنا کرتا پیجامہ شیروانی ٹوپی پہن کر آپ بھی گنیش کے جلوس میں چلے گئے، تو یہ کفر تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ عمل حرام ہے۔ بہت سے مسلمان ہیں جو آج کل اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے غیر مسلم بھائیوں کے مذہبی جلوسوں میں تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔
تیسرا تشبہ ہے لباس و پوشاک میں، کپڑوں میں تشبہ اختیار کرنا۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ لباس میں مکمل تشخص کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے، خاص کر موجودہ دنیا میں جو لباس تمام استعمال کی جاتے ہیں۔ تو اب یہ کرتا ہم لوگ پہنتے ہیں، ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو بھی کرتا پہنتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ کرتا نہرو شرٹ کے نام سے ہی مشہور ہو گیا۔ غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں کرتا استعمال کرتے ہیں۔ جتنے مشہور سیاسی لیڈران ہندوستان کے گزرے ہیں تقریباً وہ سب کرتا پہنا کرتے تھے۔ یہ پیجامے ہم لوگ پہنتے ہیں۔ ہندو بھائی پہلے تو زیادہ تر یہ حضرات دھوتی پہنتے تھے، ڈاکٹر راجندر پرساد دھوتی پہنتے تھے، لیکن اب جیسے جیسے ماڈرنائز ہوتا جا رہا ہے، جدت پسندی پیدا ہو رہی ہے، تو اب آپ دیکھیں گے ہندوؤں میں کہ 1% لوگ بھی دھوتی نہیں پہنتے۔ ہم لوگ اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ ان کی بڑی تعداد دھوتی پہنا کرتی تھی۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ پیجامے کے بجائے لنگی پہن کے بازار میں گھومیں کہ تشبہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ شیروانی ہے، صدری ہے، یہ اصل میں مسلمانوں نے یہاں اس کو شروع کیا، لیکن اب آپ دیکھیں تو جتنے غیر مسلم ہیں، ہمارے وزیر اعظم بھی وہ تو کروڑوں کی صدری پہنتے ہیں۔ تو اب آپ مجھ سے کہیں کہ آپ کیوں صدری پہن رہے ہیں، اس میں تو تشبہ ہو رہا ہے کفار سے۔ تو ایک حد متعین کرنی پڑے گی، کب لباس میں کس درجے کی مشابہت ممنوع ہوگی، بات سمجھ میں آئی؟ تو اب اس کا معیار یہ ہے کہ جس لباس کو دیکھ کر آدمی یہ سمجھنے لگے کہ آپ اس قوم کے آدمی ہیں۔ کوئی آدمی اگر آپ سے واقف نہیں ہو پہلے سے تو وہ سمجھنے لگے کہ آپ اسی قوم کے آدمی ہیں، تب یہ تشبہ سمجھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے کہ میں ایک حد تک دھوتی کو کہہ سکتا ہوں کہ اکثر ملک کے خاص بعض علاقوں میں سنا مسلمان بھی دھوتی پہنتے ہیں، راجستھان وغیرہ میں، لیکن عام طور پر ملک کے بیشتر علاقے آپ نے دھوتی پہن کر آپ پہنے ہوئے ہیں تو یہ غیر مسلم سے تشبہ کے دائرے میں آ جائے گا۔ لیکن اگر اس جگہ بہت سارے لوگ دھوتی پہننے لگے مسلمان، وہ کوئی ہندو بھائی کی پہچان باقی نہیں رہے، تو پھر تشبہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ پتلون کے بارے میں کہا، کوٹ پتلون پہلے اس ملک میں انگریزوں کا لباس تھا، اور کوٹ پتلون دیکھ کر سمجھا جاتا تھا کہ یہ انگریز ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو یونیفارم بنا دیا، آہستہ آہستہ تمام قوموں کا لباس ہو گیا۔ اب آپ مغربی ملکوں میں جائیں، بہت سے علماء بھی کوٹ پہنتے ہیں، پتلون بھی پہنتے ہیں۔ عرب علماء ہیں کوٹ پتلون پہنتے ہیں۔ تو اب یہ ایسا لباس نہیں رہا کہ آپ کسی کو اگر دیکھا آپ نے کوٹ پتلون میں تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی تم عیسائیوں کے کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ ایسا ہے؟ کوئی جلسے میں آیا کوٹ پتلون پہنے ہوا آیا ہے، کہا بھائی تم کیسے آ گئے، تم تو عیسائی ہو، مسلمانوں کا جلسہ ہو رہا ہے، ایسا پوچھتے ہیں؟ یعنی اب اس لباس کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ عیسائی ہے، کسی کی دھو۔ اسی طرح جیسے عورتوں کے لباس میں ساڑی ہے، ہندوستان کے مشرقی علاقوں میں جیسے بنگال کا علاقہ ہے، بہار کے بھی بہت سے علاقوں میں، اسی طرح جنوبی ہند میں مسلم خواتین بھی ساڑی کا استعمال کرتی ہیں۔ بعض علاقوں میں ساڑی ہندو خواتین کا امتیازی لباس سمجھا جاتا ہے، جیسے یو پی میں، جیسے مدھیہ پردیش میں، جیسے گجرات میں۔ تو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب چونکہ یہ لباس ہندوؤں مسلمانوں سب کا ہو گیا ہے، کوئی تخصیص اس میں باقی نہیں رہی، لہٰذا ساڑی میں اب تشبہ باقی نہیں رہا۔ اگر اس میں سطر کے تقاضے پورے نہ ہوتے ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہے، کرتا استعمال کرے،
جس میں اس کا پیٹ کھلا ہوا ہو، جس میں اس کی پیٹھ کھلی ہوئی ہو، جس میں اس کا سینہ کھلا ہوا ہو، یہ اس بے ستری کی وجہ سے یہ چیز ناجائز ہوگی، لیکن تشبہ کی وجہ سے یہ چیز ناجائز نہیں ہوگی۔ تو یہ لباس و پوشاک میں اگر واقعی تشبہ ہے، یعنی وہ لباس ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ فلاں قوم کا آدمی ہے، تب وہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اور اگر وہ لباس اتنا کامن ہو گیا ہے کہ سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اب اس میں کراہت نہیں ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیے جو ہمارے ہندو بھائیوں کے یہ جو یوگی اور مذہبی لوگ ہوتے ہیں زعفرانی کپڑا پہنتے ہیں، ایک چادر لپیٹتے ہیں بغیر سلی ہوئی، ایک چادر کو اوڑھتے ہیں، جیسے احرام کی حالت میں ہم لوگ 2 چادروں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر زعفرانی رنگ کی اس طرح کی چادر استعمال کی جائے، اس میں تشبہ پایا جاتا ہے، کیونکہ دیکھ کر فوراً آدمی کا ذہن جاتا ہے کہ یہ کوئی ہندو مذہبی قائد ہے، مذہبی پیشوا۔ اسی طرح جو عیسائی مذہبی پیشوا، ان کا بھی ایک خاص لباس ہوتا ہے، وہ بھی پہنتے ہیں عبا، لیکن اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس لباس کو پہنے تو اس کو تشبہ تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح جو بدھسٹ ہیں وہ لال رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں اور وہ بھی صرف 2 چادریں استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسا لباس میں ایسا تشبہ کہ آدمی کو یہ خیال ہو جائے کہ یہ فلاں مذہب کا ماننے والا ہے، تب اس کو تشبہ سمجھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی میں ایک مسئلہ ٹائی کا آتا ہے۔ یہ جو ٹائی باندھتے ہیں، پہلے میں نے بھی جدید فقہی مسائل میں شروع میں لکھا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ تشبہ ہے اور یہ صلیب کے قائم مقام ہے۔ جو صلیب جو عیسائی باندھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ صلیب ان کا مذہبی شعار ہے، لیکن بعد کو یہ تحقیق ہوئی کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کی مذہب یہ ہوا کہ اس کو ٹائی کو شروع کیا ہٹلر نے، اور اس کو اس لیے پہنا جانے لگا کہ یہ سامنے کا بٹن چھپ جائے، اگر کوئی بٹن ٹوٹا ہوا بھی ہو تو پتہ نہیں چلے۔ تو بہرحال جو بھی صورتحال ہو، اس وقت ٹائی ایسا لباس نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو ٹائی پہنے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کو کرسمس کی مبارکباد دے دیں کہ یہ عیسائی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہندو، مسلمان، یہودی اور پارسی، بدھسٹ سب ٹائی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اب اس میں تشبہ نہیں ہے۔ خلاف اولا زیادہ سے زیادہ آپ چاہیں تو کہہ لیں، لیکن اس کو ناجائز یا حرام نہیں کہہ سکتے۔ تو تشبہ کے کتنے درجات میں نے بتائے؟ پہلا درجہ شاعر دین میں، اس کا کیا حکم ہے؟ کفر ہے۔ دوسرا درجہ مذہبی تہواروں میں، اس میں کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس میں حرام ہے۔ تیسرا درجہ لباس و پوشاک میں، اس کا حکم کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کوئی چیز جائز بھی تو کر دیجئے، تو لیجئے۔ چوتھی چیز کیا لکھی ہوئی ہے؟ انتظام و انصرام۔ اور جو چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق انتظامی چیزوں سے ہے، اس میں اگر تشبہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے غیر مسلم کا مکان دیکھا، بہت بھا گیا آپ کو، آپ نے انجینئر کو بلایا، بھائی ایسا ہی مکان بنا دو ہمارا۔ تو اگر اس مکان میں کوئی کفر کی علامت نہیں ہو، جیسے بعض عیسائی مکان میں صلیب بنا دیتے ہیں، بعض غیر مسلم اس میں مورتیاں بنا دیتے ہیں، تو وہ تو جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے ہٹ کر اس ڈیزائن کا مکان اگر آپ بنا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بہت سی انتظامی چیزیں، ہمارے ملک میں ایک قانون ہے کہ بائیں طرف سے ٹریفک چلتی ہے، امریکہ وغیرہ میں دائیں طرف سے چلتی ہے، تو ملک کا جو قانون ہے آپ اس پر عمل۔ ہمارے ملک میں جو کرائے کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ زرد کلر کی ہوتی ہیں۔ اب آپ نے جوش میں فتویٰ دے دیا، ایک مسلمان ٹیکسی والا تھا، کہ تم تو گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، اس میں تشبہ بالکفار ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو انتظام و انسلام سے متعلق چیزیں۔
تو جو چیزیں نظم و نسق سے متعلق ہوں، عام ضرورتوں سے متعلق ہو، اس میں تشبہ کی ممانعت نہیں۔ جب یہ روس کا وہ علاقہ جو مسلم ریاستوں کا علاقہ ہے، اس پر جب زار روس کی فوجیں آگے بڑھ رہی تھی تو کہا جاتا ہے کہ وہاں کے امیر نے وہاں کے علماء سے بلا کر مشورہ کیا، یہ بخارا اور سمرقند وغیرہ کے علاقے کی بات ہے، اور ان سے کہا کہ ہمارے دشمنوں کے پاس توپ ہے، وہ توپ سے لڑائی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس توپ نہیں ہے، تو کیا ہم توپ بنا سکتے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے؟ تو علماء نے کہہ دیا کہ آپ ایسا سوچئے بھی مت، اس میں تو تشبہ بالکفار ہو جائے گا۔ اچھا تو پھر کیا کریں؟ کہ ہم یہاں کے مسجدوں میں قرآن پاک کا ختم کرائیں گے، بخاری شریف کا ختم کرائیں گے، دعاؤں کا اہتمام کرائیں گے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرما دے گا۔ تو ختم بھی ہوتا رہا اور ملک بھی ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں تعلیم دی ہے نا، اسباب کو اختیار کرنا، حاصل کرنا، اور پھر دعا کا اہتمام کرنا۔ تو ایک سنت کو چھوڑ دیا اور دوسری سنت اختیار کر لیا، تو ظاہر ہے کہ جب ناکافی عمل ہوتا ہے تو وہ عمل مفید نہیں ہوتا ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی، ایک نیا طریقہ تھا، ورنہ حضور حضرت سلمان فارسی سے کہتے کہ کیسا مشورہ دے رہے ہو، اس میں تو مجوسیوں سے تشبہ ہو جائے گا۔ حضور نے یہ بات کہی نہیں کی۔ جنیخ کا استعمال کیا، وہ بھی عرب میں استعمال نہیں ہوتی تھی۔ تو جو انتظامی چیزیں ہیں، جو ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، جو عام ضروریات زندگی ہیں، ان میں تشبہ کی ممانعت نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دوسرا پہلو ہے اس کا، تشبہ۔ تیسرا پہلو میں نے کیا بتایا؟ دوسروں کے مذاہب کا احترام۔ اس کی یہ بنیاد ہے مسلم غیر مسلم تعلقات کی، یعنی یہ دوسروں کے مذاہب کے احترام میں چند باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات ہے عقیدے کی آزادی۔ ہر آدمی کو اپنی سوچ کے مطابق جب تک وہ دائرہ اسلام میں نہیں آیا ہے مذہب اختیار کرنے کی، مذہب پر رہنے کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا محلہ مسلم محلہ ہے اور وہاں فرض کیجئے کہ 2-4 غیر مسلم بھائی ہیں، تو اب آپ بالکل اس پر چڑھ دوڑے کہ تم کو کلمہ پڑھنا ہی ہوگا۔ جائز ہوگا یہ؟ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام نے بنیادی بات کہی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ نے گمراہی اور ہدایت کے راستے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب دین کو اس میں اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا اس وقت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا۔ کئی لوگ وہ تھے جنہوں نے بہت عرصہ کے بعد اسلام قبول کیا، آپ نے ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے قرار رہتے تھے لوگوں کو ایمان کی توفیق ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا دیں گے؟ آپ اتنے بے قرار ہیں گویا زبردستی ان کو مسلمان بنا دیں گے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام وثق کا واقعہ مشہور ہے۔ یہ رومی غلام تھا، عیسائی تھا، اور حضرت عمر اس کو بہت مانتے تھے۔ کئی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے خواہش کی کہ وہ اسلام قبول کر لے،
یہ بھی کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم کو کچھ اہم ذمہ داری دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ انکار کر جاتا، اور حضرت عمر نے کبھی اس پر زور نہیں ڈالا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے اور تو اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو دیکھیے امیر المومنین ہیں، اس کے باوجود اپنے غلام پر، غلام ہیں ان کے وسط، پھر بھی حضرت عمر نے ان کو مجبور نہیں فرمایا۔ تو اس لیے ایک بنیاد ہے دوسروں کے مذاہب کے احترام میں کہ ان کو عقیدے کے معاملے میں جبر کی، مجبور کرنے کی، دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی جائے۔ دوسرے ہے عمل کی آزادی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، اصول بتا دیے، تم اپنے دین پر عمل کرو، ہم اپنے دین پر عمل کریں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو نجران کا وفد آیا، کافی عرصہ آپ کے پاس ٹھہرا، آپ نے مسجد نبوی میں اس کا قیام کرایا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بنو نجران نے کہا کہ ہم کو بھی تو اپنی عبادت کرنی ہے، اور یہاں کوئی چرچ تو ہے نہیں کہ جس میں ہم عبادت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مسجد کے ایک گوشے میں تم اپنی عبادت کر لو۔ یہ علامہ ابن قیم کی کتاب ہے احکام اہل الذمہ، اس میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، اور یہ مشہور واقعہ ہے۔ دیکھو کتنی اہم بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کو اپنے مذہب کی ایک عبادت کو انجام دینے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اب البتہ یہ اور بات ہے کہ اس کو اب آج کل عوام میں بیان کرنا نہیں چاہیے، ورنہ گاؤں کے جو ہندو بھائی ہیں وہ پہنچ جائیں گے کہ آپ کے پیغمبر صاحب نے اجازت دی تھی، مجھے بھی ذرا اجازت دیجیے، اس بار گنیش کی ایک مورتی ہے مسجد کے کونے میں بٹھا لیتے ہیں، آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں پیدا کریں گے۔ لیکن میں نے اصول کو واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ نظر رکھی ہے۔ فقہا نے جو احکام مرتب کیے ہیں اس میں بھی انہوں نے اس کا خیال رکھا ہے۔ دیکھیے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی عیسائی ہو تو اس عیسائی بیوی کے لیے صلیب رکھنا اور اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنا، عبادت کرنا، اس کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح آپ نے ہدایہ میں پڑھا ہے کہ مسلم ملک میں اگر غیر مسلم ہوں تو ان کو اپنے پرسنل لا پر، نکاح و طلاق وغیرہ کے معاملے میں اپنے قانون پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ہدایہ میں ہے کہ اگر کوئی مجوسی اپنے مذہب کے مطابق اپنی بہن سے نکاح کر لے، اپنی ماں سے نکاح کر لے، تو ہم اس میں تعرض نہیں کریں گے جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لے، یا جب تک وہ دونوں مل کر اپنے معاملے کو مسلمان قاضی کے پاس نہیں لائیں، ہم ان کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح شراب کا مسئلہ ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ ہمارے فقہا نے لکھا کہ غیر مسلم، اور یہ بہت واضح طور پر انہوں نے کہا الخمر لہم کالخل لنا والخنزیر لہم کالشاۃ لنا، ان کے لیے خمر ایسے ہی جیسے ہمارے لیے سرکہ جائز ہے، اور ان کے لیے خنزیر ایسے ہی جیسے ہمارے لیے بکرا حلال ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلموں کو عقیدے کی پوری آزادی ہے، غیر مسلموں کو اپنے مذہبی اعمال کی پوری اجازت ہے۔ تیسری چیز ہے مذہبی جذبات کا احترام۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کی دیویاں اور دیوتاؤں کو کچھ برا بھلا کہا، حالانکہ خود بہت سے ہندوؤں نے کہا ہے
دلتوں نے کہا ہے، امبیڈکر نے کہا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم دوسرے مذہبی پیشواؤں کو برا بھلا کریں، کیونکہ اس سے ان کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اس سے جذبات مجروح ہوں گے اور وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے، اور اس کے نتیجے میں سماج میں امن و امان پارا پارا ہو جائے گا۔ اور دیکھو قرآن نے جو ایک اصول بتایا ہے مصدقا لما بین یدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ جو یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، برا بھلا کہتے ہیں، جو عیسائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ہم ایک ایسی امت ہے جو پچھلے تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، یا دوسری الا خلا فیہا نذیر، یہی ہے نا، کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا رسول نہیں آیا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس کی وجہ سے ہم جو آج مشرک قومیں ہیں جن میں عقیدہ توحید کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، ان کو بھی ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے زمانے میں پیغمبر رہے ہوں۔ اب دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 570 سال کا فاصلہ ہے۔ اتنے ہی عرصے میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ جو ہندو مذہب ہے یا دوسرے مذاہب ہیں، یہ تو ہزاروں سال پرانے مذاہب ہیں، تو اگر ان کی اصل تعلیمات اس سے الگ رہی ہوں اور انہوں نے اس میں کچھ تحریف کر دی ہو، تصحیف کر دی ہو، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو اس لیے جو یہ ایسا اصول ہے اسلام کا جو ہمیں دوسرے مذہبی پیشواؤں کو برا بھلا کہنے سے روکتا ہے۔ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہندوستان میں ہم بدھ دیکھتے ہیں، کوئی بھگوان ان کے ہیں جن کو وہ بھگوان مانتے ہیں، ان کے 10 ہاتھ ہیں، کسی کے 5 چہرے ہیں، اس طرح کی فوٹو آپ دیکھتے ہیں جو مورتیاں بنتی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، دیکھو بات مت کرو، جب میں بات کر رہا ہوں اس وقت میں بات کرنے کی کوشش مت کرو، بہت بری بات ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کسی کو تم دیکھتے ہو کہ سانپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی شیر کی سواری کر رہا ہے، تو مولانا پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اجنہ کے انبیاء ہوں۔ دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے جو جنات تھے، ان جنوں کے جو اجنہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں میں متشکل ہونے کی صلاحیت دی ہے۔ تو ان کا گمان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ جنوں کے نبی رہے ہوں، جنوں کے پیغمبر رہے ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ کئی حدیث وغیرہ میں یا آثار صحابہ میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو اس لیے ذکر کیا کہ اس سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ جو غیر مسلم پیشوا ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ان کی عبادت میں کسی درجے میں شریک نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کو ان کی بے احترامی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام نے ان کی بے احترامی کرنے سے منع کیا ہے۔ مذہبی تعلقات ہی میں ایک چیز ہے عبادت گاہوں کا احترام۔ آج تو پورے ملک میں عبادت گاہوں کا جھگڑا چل رہا ہے۔ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت سی مسجدوں کو توڑ کر، مندروں کو توڑ کر مسجد بنا دیا۔ اب انہوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا۔
تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے بارے میں اسلام کا کیا تصور ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْلَا دَفُّ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے سے دفع نہیں فرماتے تو یہ یہودیوں کی عبادت گاہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہیں، صابئین کی عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، یہ سب کے سب منہدم کر دی جاتی۔ تو اس میں عبادت گاہوں کے منہدم کرنے کی تعریف کی گئی ہے یا مذمت کی گئی ہے؟ مذمت کی گئی ہے۔ اور دیکھیے مسجد سے پہلے اور صابئیوں کی عبادت گاہوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد پھر مسجدوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بحیثیت عبادت گاہ کے تمام عبادت گاہوں کے احترام کو برقرار رکھا جائے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ چنانچہ سنن ابو داود کی روایت دیکھیے کہ جو چیزیں ہدایت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں یہ ہے کہ اللہ تہدم لہم بیعۃ، ان کے چرچ گرائے نہیں جائیں گے، ولا یخرج لہم قس، جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں ان کو نکالا نہیں جائے گا، ولا یفتن عن دینہم، اور ان کو اپنے دین سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، ما لم یحدثوا حدثا، جب تک وہ کوئی نئی بات پیدا نہ کر دیں، کوئی فتنے کی بات پیدا نہ کر دیں۔ تو دیکھیے یہاں عبادت گاہ کا احترام بھی آ گیا اس میں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھیے وَلَا يُمْنَعُونَ أَن يَجْعَلُوا بِيَعًا فِي أَرَاضِيهِمْ وَلَا صَوَامِعَ وَلَا كَنَائِسَ وَلَا يُمْنَعُونَ أَن يَجْعَلُوا بِيَعًا فِي أَرَاضِيهِمْ وَلَا صَوَامِعَ وَلَا كَنَائِسَ، یعنی ان کی جو عیسائیوں اور یہودیوں کے چرچ اور ان کی خانقاہیں، وہ اپنی زمین میں اگر اس کو بنانا چاہیں مسلم ملک کے اندر تو ان کو اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ ایک اہم واقعہ ہے کہ دمشق کی جو جامع مسجد ہے، اس جامع مسجد کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک چھوٹا سا چرچ تھا، اس کے متولیوں سے خواہش کی کہ یہ چرچ ہمیں دے دو اور اس کی جگہ تم دوسری زمین لے لو، کیونکہ اس کی وجہ سے اس مسجد کا نقشہ خراب ہو رہا۔ تو حضرت معاویہ نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر جو اموی سربراہان آئے، انہوں نے بھی حضرت معاویہ سے اجازت چاہی، یعنی بادشاہ نے ان سے بھی اجازت چاہی، ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ عبد الملک ابن مروان کا زمانہ آیا تو اس نے یہ کیا کہ پھر ان کی خوشامد کی کہ یہ حصہ تم دے دو تاکہ مسجد مکمل ہو جائے۔ تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ تم ذرا ہمارے چرچ کو ہاتھ لگا کر دیکھو، اللہ کا کیسا عذاب آتا ہے تم پر۔ اس سے جوش آ گیا بادشاہ کو، تو اس نے خود اس چرچ کو گرانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو چونکہ بنو امیہ نے بڑے مظالم ڈھائے تھے، تو تمام مظلوم ان کی خدمت میں اپنی دادرسی کے لیے پہنچتے تھے، اس میں یہ عیسائی بھی پہنچے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے گورنر کو خط لکھا کہ جتنا حصہ چرچ کا مسجد میں شامل کیا گیا ہے، مسجد کے اتنے حصے کو منہدم کر دیا جائے اور چرچ بنا کر عیسائیوں کو واپس کیا جائے۔
جب یہ خط دمشق میں پہنچا تو کوہرام مچ گیا کہ مسجد گرائی جائے گی اور اس کی جگہ چرچ بنایا جائے گا. مسلمان بے چین ہو گئے. تو وہاں کے جو علماء تھے اور عمرا تھے، اعیان سلطنت تھے، انہوں نے بہت خوشامد کر کے جو عیسائی متولیان تھے ان کو راضی کیا اور اس کے بدلے میں ان کو دوسری جگہ دی اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا. تو اس واقعے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے دوسری مذہبی عبادت گاہوں کے احترام کا کتنا زیادہ لحاظ رکھا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ ان کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر کو نماز پڑھنی تھی. تو جو ایک چرچ تھا اس کے متولیوں نے کہا کہ آپ اس میں نماز پڑھ لیجئے چرچ میں. حضرت عمر نے نماز ادا فرما لی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمان زبردستی اس کو مسجد میں تبدیل کریں کہ ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی ہے. تو آپ نے کاغذ بگایا اور ان کے لیے دستاویز لکھ دیا کہ یہ چرچ ہے اور یہ آئندہ بھی چرچ ہی رہے گا. اور بیت المقدس میں جو چرچ تھے ان کے لیے بہت سے اوقاف تھے جو عیسائیوں کے دیے ہوئے تھے. حضرت عمر نے نہ صرف ان چرچوں کو باقی رکھا بلکہ جو ان کے اوقاف تھے ان چرچوں کے ان کو بھی باقی رکھا. اس میں بھی کوئی آپ نے تصرف نہیں کیا. تو یہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں دوسری مذہبی عبادت گاہوں کا بھی احترام کرنے کا کتنا زیادہ لحاظ کیا گیا ہے. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ غصب کی ہوئی زمین پر نماز پڑھنے کو منع کیا گیا، ناجائز ہے. تو مسلمان کیسے مندر کو گرا کر مسجد بنا سکتا ہے؟ کیا جب مسلمان اس ملک میں آئے تو زمین کی کمی تھی؟ ایسا نہیں تھا. دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی محلے کے پورے لوگ مسلمان ہو گئے. اب انہوں نے سوچا کہ نئی جگہ کہاں تلاش کریں مسجد کے لیے. یہاں ہم لوگ پہلے عبادت کرتے تھے، اسی کو صاف ستھرا کر کے نماز پڑھتے. اب وہاں لوگ نماز پڑھنے لگے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم سے عبادت گاہ چھینی گئی. جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کوئی نئی مسجد بنانے کے بجائے اسی کو صاف ستھرا کر کے مسجد کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. آپ کو کسی جگہ کی ضرورت تھی، مسجد نہیں تھی، تو جو بکریوں کا استبل تھا اسی میں آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے بعض بادشاہوں نے بعض مندروں کو گرایا ہو. ایسا ممکن ہے. جیسا اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آتا ہے کہ بنارس کے مندر کو انہوں نے گرایا. لیکن ایک بات تو یہ کہنی چاہیے کہ یہ کوئی مذہبی عمل نہیں تھا. جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بادشاہ ہوتے تھے. جو بادشاہ ہوتے تھے اپنے مخالفین کی مسجدوں کو بھی منہدم کیا انہوں نے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے گولکنڈہ کی مسجد کو بھی منہدم کیا. اور جو ہندو راجا تھے وہ خود ہندو مندروں کو گرایا کرتے تھے. جو حملہ کیا سلطان ٹیپو شہید پر شیوا جی نے، تو وہاں کے ہندو بھی سلطان ٹیپو کے ساتھ تھے. تو واپسی میں بعض جو مندر تھے ان ہندوؤں کے جو سلطان ٹیپو کے وفادار تھے ان کو بھی شیوا جی نے منہدم کر دیا. یہ ایک سیاسی لڑائی تھی، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور جو بنارس کے مندر کو گرایا، ایک خود بی این پانڈے ایک ہندو مورخ ہیں، انہوں نے بڑا اچھا مضمون اس پر لکھا ہے، تم لوگوں کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں اورنگزیب عالمگیر جب بہار و بنگال کی طرف ان کی فوج بڑھ رہی تھی اور وہ بنارس سے گزری تو ان کی فوج میں بہت سے
راجا اور بڑے بڑے فوجی کمانڈر ہندو تھے، فوج کا بڑا حصہ ہندوؤں پر مشتمل تھا۔ تو انہوں نے بادشاہ سے گزارش کی کہ یہاں 2-3 دن رکا جائے تاکہ یہاں جو ہمارے دیوتا ہیں، دیویاں ہیں، ہم لوگوں کو ان کا درشن کرنے کا موقع ملے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ رک گئے اور سب لوگوں نے جا کر درشن کیا۔ پہلے اس میں ایک رانی جو تھی وہ واپس نہیں آئی۔ اب فوج میں کوہرام مچ گیا، تمام تلاش کی گئی، کہیں پتہ نہیں چلا۔ جب مندر میں گئے وہاں بھی دیکھا، وہاں بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو ایک مورتی جو رکھی ہوئی تھی سامنے، اس کو ذرا ہلا کر دیکھا تو دیکھا کہ اس کے پیچھے بہت بڑا تہخانہ ہے۔ اب جو تہخانے میں گئے تو وہ جو رانی تھی وہ بیچاری وہاں رو رہی تھی، اس کی عصمت ریزی کی گئی تھی۔ جو اس کے مذہبی پیشوا بظاہر تھے انہوں نے ان کی آبرو ریزی کی تھی۔ یہ خبر جب آئی تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے جو ان کے فوج میں ہندو راجا اور لیڈران تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو عبادت کی جگہ، یہ تو پاپ کیا اس نے، اب یہ عبادت کی جگہ، اس کا تقدس ختم کر دیا اس نے، اس لیے اس مندر کو گرا دیا جائے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی بہت احتیاط کی۔ پہلے جو اس میں مورتیاں تھیں اس کو احترام کے ساتھ وہاں سے نکلوا کر دوسری جگہ رکھوایا، اور اس کے بعد اس مندر کو گرا دیا، اس پاپ کی وجہ سے جو ایک غیر مسلم ایک ہندو عورت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو بنیادی طور پر جو مذہبی تعلقات ہیں مسلمانوں کے جو غیر مسلموں کے ساتھ ہوں گے، ان کی بنیاد انہی 3 باتوں پر ہے۔ نمبر 1، اپنے دین پر استقامت۔ نمبر 2، تشبہ کی بعض صورتوں سے اپنے آپ کو بچانا تاکہ آپ دوسروں کے ساتھ ضم نہ ہو جائیں، جذب نہ ہو جائیں۔ اور نمبر 3، دوسرے مذاہب اور ان کے پیشواؤں اور ان کے مقدسات کا احترام۔ اور اسی لیے تم دیکھتے ہو ہندوستان میں بہت سی کتابیں مناظرے پر لکھی گئی ہیں، لیکن کسی جو ہندو ان کے مذہبی شخصیتیں ہیں ان کی اہانت نہیں کی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آریہ سماجیوں کی رد میں، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کی کتاب ہے، اور لوگوں کی بھی کتاب ہے۔ ان کے نظریے پر تو رد کیا گیا ہے، لیکن ان کی مذہبی شخصیتوں کی بے احترامی، ان کی اہانت، ان کے ساتھ سب و شتم کا معاملہ اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ جو پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ بڑا اہم ہے، اور آپ لوگ جب اپنی اپنی جگہ جائیں اس کو لوگوں کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کریں تاکہ غلط فہمیاں دور کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں ایک عنوان اور رہ گیا ہے کہ 2 غلط فہمیوں کا اظہار، ایک تو جزیہ اور دوسرے جہاد۔ تو جزیہ اور جہاد کے مسئلے کو چونکہ میں نے بعض دوسرے مضامین میں بھی اپنے ذکر کیا ہے، میں دیکھوں گا جیسے مجھے ایک محاضرہ اور دینا ہے آپ کے درمیان، فقہ الاقلیات، جو مسلم اقلیتیں ہیں